السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات صاحب ماشاء اللہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ سامعین کو کچھ رمضان شریف کی فضیلات بتا دیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، رمضان شریف کے روزے وہ رکھیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو پہلے کسی کو بھی نہیں ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری چیز، فرشتے روزہ دار کے لیے دن اور رات میں استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جائے، تیرے پاس آرام کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور پانچویں چیز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخری رات یعنی رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش مغفرت فرما دیتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جب مزدور اپنی مزدوری کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب مسلمان رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تشریف لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عام دنوں میں نفل پڑھتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہی شخص رمضان المبارک میں نفل کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو رمضان المبارک میں فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس رات میں محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا، اس پر بھی آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو اس پر بھی آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ کو پہلے کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا مگر اس مہینے کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے اپنا قدم رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، مگر وہ اتنی خدمت ان کی نہ کر سکا کہ اتنی خدمت کر کے وہ جنت میں جا سکے، اتنی بھی ان کی خدمت نہ کر سکا، تو وہ شخص بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک قدم رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عنقریب آنے والا ہے، تو پہلے سے یہ نیت کر لیں کہ اس بابرکت اور 30 روزے پورے رکھیں گے، اور تراویح اور دیگر جو عبادات ہے ان کو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو فوراً ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ حضرات صاحب یہ بتا دیں کہ روزہ افطار کرانے کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا ویسا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب پر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے، ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے، یا ایک کھجور کے بھی ذریعے اگر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی پورے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو حضرات گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جلوہ فرما ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے نیت کر لیجئے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ روزہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کروائیں، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، اور آج جو یہ دور چل رہا ہے، ہمارے ہاں ایک افطار پارٹی کے نام سے جو ہے نا ایک محفل سجتی ہے، اس افطار پارٹی میں وہ لوگ بھی شرکت کرتے ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ واقعی ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، تو ہم اپنے پڑوس میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے گھر میں راشن بھیجوائیں، ان کے گھر میں سحری اور افطاری کا اہتمام کروائیں، تاکہ اگر ان کے گھر میں ہم راشن بھیجیں گے تو وہ سحری بھی کریں گے اس سے اور افطاری بھی کریں گے۔ آپ نے کسی مسلمان کو روزہ رکھوایا بھی ہے اور افطار بھی کروایا، تو دونوں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میری تمام ناظرین سے گزارش ہے اور تمام ویور سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آنے والا ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ دیکھیں جو غریب ہیں، جو بیچارے اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کی اس رمضان المبارک میں جو ہے مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس دور، مہنگائی کے دور میں، اس مشکل دور میں ہمیں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے، اور اپنے عزیز و اقارب میں سے جو بیچارے غریب ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کا جو یہ بیان ہوا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔